إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 42ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 13ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر. اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں. ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کل کی کل کتاب اس لائق ہے اور اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی گہرائی رکھی ہے اور اس کا استحقاق ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے. لیکن قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ حل طلب ہیں، یعنی جن کا معنی مفہوم کچھ آیاتوں کا واضح ہے، عام لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو محنت طلب ہوتی ہیں، مطلب رجوع کرنا پڑتا ہے، تفاسیر وغیرہ سب کچھ. کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی گہرے علم کی ضرورت پڑتی ہے، بڑے بڑے علماء یعنی سے رجوع کرنے کے بعد ہی وہ چیزیں حل ہوتی ہیں. کچھ آیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اہل علم کے لیے بھی پریشان کن ہوتی ہیں، یعنی 20 30 40 تفاسیر. میں ہم طلباء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں جو تقریباً 40 50 60 کبھی 100 تفاسیر بھی دیکھتے ہیں، پھر جا کر کے آنسو نکالنے پڑتے ہیں، گڑ گڑانا پڑتا ہے رب العالمین سے، پھر جا کر کے اس کی گرہیں کھلتی ہیں. یعنی ایسی بھی آیات ہیں قرآن مجید میں. تو فی الحال کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ آیت کریمہ بھی بہت ہی زیادہ حل طلب ہے. یعنی کس کس اعتبار سے حل طلب ہے وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. پہلے یہ بتا دوں کہ اہل علم نے اس آیت کریمہ سے متعلق اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ آیت کریمہ خصوصی طور پر حل طلب ہے. مثلا امام ابو محمد البغوی رحمہ اللہ، معروف صاحب معالم تنزیل، متعدد کتابوں کے مصنف امام بغوی رحمہ اللہ کی زندگی پر میں نے مستقل ایک درس دیا ہے آپ کی سیرت پر. بڑی قداور شخصیت ہیں. امام بغوی رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر معالم التنزیل اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ هذه الآیۃ من مشکلات القرآن، یعنی بات ہی ایسی کی اس آیت کریمہ کے آغاز میں آپ نے. شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اعلم ان اللام فی قولہ یدعو لمن ضرہ، لمن پر جو لام ہے نا، کہا کہ یہ جو لام ہے، کہا کہ فیہا اشکال معروف، یعنی اس لام کو اہل علم نے مطلب ایک حل طلب سمجھا، اس کو متعدد گوشوں سے سمجھایا. آگے تفصیل بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. یہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل علم نے اس آیت کریمہ سے متعلق خاص طور پر کہا کہ یہ خصوصی طور پر یہ حل طلب آیت کریمہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تفسیر سے متعلق بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کے سبھی شعبہ جات میں اللہ رب العالمین نے آپ کو خدمت کا موقع عطا فرمایا اور خوب عمدگی سے، یعنی بڑے بڑے اصحاب علم نے اس بات کا ذکر کیا، اور جو جتنے زیادہ مطلب بڑے عالم رہے ہیں انہوں نے اس قدر زیادہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس جانب بات کہی ہے کہ دین کے ہر شعبے میں اللہ رب العالمین نے آپ سے عظیم خدمت لی ہے. تفسیر کے باب میں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی خدمت بہت ہی عظیم ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ
کریمہ کی تفسیر سے متعلق کہا کہ هذه الآیۃ قد اشکلت علی کثیر من الناس کما قال طائفۃ من المفسرین. گویا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ یقیناً جو ہے ایک طرح سے ظاہری اعتبار سے ایک پیچیدگی کا ذریعہ بنی رہی کہ اس کو کیسے حل کیا جائے. یعنی مطلب خصوصی توجہ چاہتی ہے یہ آیت کریمہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جو کلمہ ہے کہ جو ہے مطلب کما قال طائفۃ من المفسرین، اس سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بڑی تعداد میں اہل علم نے اس بات کو بیان کیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تفسیر سے متعلق جو خدمت رہی ہے وہ یقیناً یعنی ذکر کرنے کے قابل ہے. یعنی اہل علم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بحیثیت محدث، بحیثیت فقیہ، بحیثیت مجاہد اور بحیثیت ایک امام الامہ اور جو ہے بحیثیت ایک نحوی، بحیثیت ایک لغوی، اس جانب بھی بحیثیت ایک اصولی، ہر پہلو سے ابن تیمیہ کی شخصیت کو الگ الگ کر کے نمایاں کی ہے اہل علم نے. بحیثیت مفسر بھی آپ بہت نمایاں رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ باضابطہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی تفسیر نہیں لکھی ہے، مطلب باضابطہ کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک. ایسا آپ کا نہ ارادہ رہا ہے، نہ آپ نے اس کے لیے کبھی مطلب یعنی توجہ دی ہے کہ جو اس طرح کی تفسیر ہونی چاہیے. حالانکہ تفسیر کا ایک بڑا حصہ آپ نے املا کروایا ضرور، لیکن مطلب ایسی آپ نے تفسیر کوئی نہیں کی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک مکمل باضابطہ آپ نے تفسیر کی ہو. جگہ جگہ پر متعدد آیات کے آپ نے تفسیر کی، کبھی سوال کے جواب میں، کبھی آپ نے متعدد کتابوں کی تصنیف کے دوران بھی کسی آیت کریمہ سے متعلق اپنا ایک انداز ہے ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ. تو آپ کے جو تفسیری جو حصہ ہے، تفسیری معلومات پر مبنی جو حصہ ہے، وہ بالکل پھیلا ہوا ہے آپ ہی کے اپنی کتابوں میں، متعدد کتابوں میں. اس کو یکجا کرنے کی بھی کافی کوشش کی گئی ہے، اور خصوصی طور پر اس جانب جو یعنی خاص توجہ دے کر کے ایک اولیت جن کو حاصل رہی، وہ ہمارے ایک ہندوستانی کے ایک سلفی عالم ہیں، شیخ عبدالصمد شرف الدین رحمہ اللہ. غالباً 1998 میں آپ کا انتقال ہوا، لگ بھگ 100 سال آس پاس عمر تھی آپ کی. اور میری بڑی تمنا تھی کہ میں جو ہے ان کی شخصیت پر ایک درس دوں، اور میں جو ہے بھیونڈی تک گیا، بھیونڈی کے تھے وہ، اور جو ہے مطلب انشاءاللہ یہ تشنا رہ گئی وہ ملاقات وغیرہ. شیخ سے نہیں، شیخ سے تو ملاقات کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، اس وقت چھوٹے تھے ہم لوگ، لیکن ان کے اہل خانہ سے، تاکہ شیخ کی زندگی کو قریب سے میں حاصل کر سکوں. بہرحال ان کی جو بنائی ہوئی مسجد ہے اور وہاں پر آپ کی تصنیفات ہیں، بھیونڈی کے مسجد دار القیمہ یا مسجد القیمہ، ایسا کچھ نام ہے، نام ضبط نہیں کر سکا میں. تو یہ شیخ عبدالصمد شرف الدین رحمہ اللہ یعنی بہت عظیم عالم دین ہیں، بہت علمی شخصیت ہیں. ہندوستانی لوگ بھی شاید نہیں جانتے ان کو، اہل حدیث حضرات بھی شاید جو خاص پڑھا لکھا طبقہ ہوگا فنی اعتبار سے شاید وہی آپ سے واقف ہوں گی. آپ کی شخصیت کو اجاگر کرنا چاہیے. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کی زندگی پر جو کتاب آئی ہے ابھی، اس میں ان سے متعلق کافی معلومات ان کے گھرانے سے متعلق بھی اس میں موجود ہیں. تو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تفسیری معلومات کو یکجا کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف 6 صورتیں انہوں نے یکجا کی تفسیری معلومات کے اعتبار سے. ایک اور صاحب ہیں اقبال احمد اعظمی، 1971 میں جو ہے انہوں نے اسی سے کچھ حصہ لیا، مزید کچھ حصہ داخل کر کے انہوں نے ابن تیمیہ کی کچھ کتابوں کو یکجا کر کے وہاں سے تفسیری معلومات یکجا کر کے انہوں نے شائع کیا اس کو. لیکن خصوصی طور پر شیخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمہ اللہ، جن کی زندگی پر الحمدللہ میں نے مکمل درس دیا ہے، کیونکہ وہ مجموع الفتاویٰ کے مرتب ہیں اور الدرر الثنیہ کے بھی وہ مرتب ہیں. وہ بنگلور دروس میں ہے وہ درس. تو انہوں نے جو ہے جو مجموع الفتاویٰ جو 37 جلدوں میں ہیں، اس میں جلد نمبر 14 سے لے کر کے 17 تک دیکھیں آپ، لگ بھگ تفسیری معلومات کو آپ نے جمع کر دیا ہے. وافر معلومات اس میں مل جائیں گے آپ کو الحمدللہ. اسی طرح سے ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے دکتور سید محمد اسد الجلینید، ان کا کچھ اس طرح کا نام ہے. دقائق التفسیر، وہ میرے پاس کتابی شکل میں نہیں ہے، PDF شکل میں موجود ہے. دقائق التفسیر تھوڑے بڑے سائز میں، دقائق التفسیر، انہوں نے بھی اس پر کوشش کی. اور ایک اور صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، ابن عمیرہ کچھ نام ہے ان کا، عمران عمیرہ نہیں، عمیرہ ابن عمیرہ ایسا کچھ نام ہے ان کا. تو ان کا بھی جو مجموعہ ہے جو انہوں نے ابن تیمیہ کے جو تفسیری معلومات کو یکجا کیا، وہ تو کبھی دیکھا نہیں میں. لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ابھی ہمارے پاس 7 جلدوں میں ہے الحمدللہ، شیخ ایاد ابن عبداللطیف ابن ابراہیم القیسی، تو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو مصنفات ہیں اور آپ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو
یعنی مخطوطات ہیں، ان سب سے تفسیری معلومات کو یکجا کیا انہوں نے، سبحان اللہ، 7 جلدوں میں، بہت ہی مطلب بہترین انداز میں اس کو انہوں نے ترتیب بھی دیا ہے، 7 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ بڑا اچھا کارنامہ ہے۔ یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یعنی جہاں قرآن مجید کی تفسیر کی وہاں پر خصوصی توجہ دی ان آیات کی طرف جو زیادہ حل طلب ہیں، جو اصحاب علم کے لیے بھی پریشان کن رہی ہیں، وہ ان آیات کی طرف خصوصی توجہ دی ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر سے متعلق آپ کی جو شخصیت رہی ہے یہ بہت ہی مسلم ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے ایک معاصر عالم دین ہیں جو علمی دنیا میں ابن سید الناس سے معروف ہیں، 734 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، متعدد کتابوں کے تصنیف ہیں، ہمارے پاس بھی ان کی ایک آدھ کتابیں ہیں۔ تو ابو الفتح کنیت تھی ان کی، ابو الفتح، اور فتح الدین لقب تھا، محمد نام تھا آپ کا، علماء مغرب میں سے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق کہ ان تکلم فی التفسیر فهو حامل رأیتہ، جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ تفسیر سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کے یعنی تفسیری معلومات کی آپ مفسرین کے سرخیل ہیں، آپ ایسے معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے ایک اور معاصر ہیں ابو القاسم البرزالی، ان کا قول بھی جو ہے اس سلسلے میں معروف ہے کہ کان اذا ذکر التفسیر کان اذا ذکر التفسیر ابہت الناس، جب آپ تفسیر پیش کرتے لوگوں کے سامنے تو لوگوں کو آپ مطلب ہکا بکا کر کے رکھ دیتے، لوگ مطلب جیسے بولتے ہیں نا، لوگ مطلب تعجب کا اظہار کرتے، یہ کیسی تفسیر ہے، یعنی لکثرت محفوظہ و حسن ایرادہ، یعنی آپ کی جو محفوظات میں اللہ رب العالمین نے اتنی چیزیں رکھی ہیں تفسیر سے متعلق، آپ جو ہے یعنی اس کو بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں اہل علم نے، وہ میرا موضوع نہیں تھا آج کا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تفسیر سے متعلق آپ کا جو معاملہ رہا ہے بہت نمایاں رہا ہے۔ آپ کے تلمید خاص امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تفسیر کی بات کرتے ہیں، کہا کہ معرفتہ بالتفسیر الیہ المنتہی، تفسیر سے متعلق ابن تیمیہ کی جو جانکاری ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتمۃ المفسرین ہیں، یعنی آپ مفسرین کے مطلب آخری کڑی ہیں، آپ کے بعد پھر ایسا مفسر کہاں ملے گا، یہ معنی اس کا، یعنی اما تفسیر فمسلم، یہ معنی اس کا، تفسیر سے متعلق تو آپ کی شخصیت معروف، یہ بات ہے۔ اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں بتانے کے لیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو معاملہ ہے، جہاں قرآن کی تفسیر سے متعلق خصوصی آپ کی توجہ رہی ہے، خوب آپ نے آیتوں کی تفسیر کی ہے، بھلے ہی ایک نہج کے ساتھ اول تا آخر نہیں کیا آپ نے، لیکن ایسی جو آیاتیں ہیں جو اہل علم کے لیے خصوصی طور پر پیچیدگی اور پریشان کن رہی ہیں، پیچیدگی کا باعث بنی ہیں، پریشان کن رہی ہیں، ان آیاتوں کی خصوصی طور پر تفسیر کی شیخ الاسلام نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ دیکھو آپ، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک تلمید ہیں ابن عبد الہادی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الانتصار، اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کو جو آپ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، ان کی فرمائش تھی، فرمائش کیا تھی، وہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید کی پوری تفسیر وہ املا کروا دیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو، قرآن مجید کا کچھ حصہ بہت واضح ہے، کچھ حصے کا ایسا معاملہ ہے کہ دیگر آیاتیں احادیث وغیرہ اس کی وضاحت کر دیتی ہیں، لیکن عمومی طور پر وہ آیتیں جن سے متعلق جو ہے متعدد اقوال ملتے ہیں، اس میں ثواب اور خطا کا جو ہے مطلب ایک صحیح سے معرفت اس کی نہیں ہو پاتی ہے، اہل علم ہی کے لیے پریشانی کن باتیں ہوتی ہیں، میں ان آیتوں کو املا کروا دیتا ہوں، بس جو مشکل ہوتی ہیں، جو حل طلب ہیں، میں اس کو املا کروا دیتا ہوں، سبحان اللہ العظیم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس اعتبار سے یعنی تفسیر آیات اشکلت علی کثیر من العلماء، اس رسالے کا نام ہی ایسے ہے، 2 جلدوں میں چھپا ہے، میرے پاس موجود ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ آیت کریمہ نہیں ہے، حالانکہ مجموع الفتاوی میں جو اس آیت کریمہ سے متعلق ابن تیمیہ کے جو اقوال ہیں، یا 7 جلدوں میں جو چھپی ہے شیخ ایاد بن عبد اللطیف حفظہ اللہ کی، اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس رسالے میں اس آیت کریمہ سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہے۔ ایک قابل تعجب بات ہے، جبکہ اس رسالے کا نام ہی تفسیر آیات اشکلت علی کثیر من العلماء، یہی اس رسالے کا نام ہے، لیکن اس میں جو ہے یہ چیز نہیں ہے۔ کیا نام ہے، شیخ عبدالعزیز ابن محمد الخلیفہ، ان کا جو رسالہ ہے، تو اس میں انہوں نے جو ہے مطلب تحقیق کر کے اس رسالے کو جو ہے تباہ کیا ہے، لیکن اس میں اس آیت کریمہ سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں، عبداللہ ابن رشیق نام تھا ان کا، عبداللہ ابن رشیق، اور کنیت بھی ابو عبداللہ تھی، 740 پر 9 ہجری ان کا سنہ وفات ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں 740 پر 9 ہجری کے جو حوادث و وقائع آپ نے ذکر کیے ہیں،
سب سے آخر میں آپ نے لکھا کہ اسی جو ہے مطلب سال جو ہے ان کا بھی انتقال ہوا. کس کا؟ عبداللہ ابن رشیق کا رحمہ اللہ. عبداللہ ابن رشیق ابو عبداللہ کا انتقال ہوا. لیکن اس میں جو حیران کن بات لکھی ہے انہوں نے ان کے بارے میں کہ کہا کہ یہ یعنی کاتب مصنفات شیخنا العلامہ ابن تیمیہ. کہا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو جتنی بھی کتابیں رہی ہیں نا وہ سب کتابیں ابن تیمیہ نے انہی سے لکھوائیں. یہ کاتب تھے ابن تیمیہ کے, اور صرف کاتب نہیں تھے, اتنی جلدی سے یہ چیزیں لکھتے تھے. اور حیران کن بات ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ کان ابصر بالشیخ منہ, کان ابصر بخط الشیخ منہ, یعنی کان ابصر بخط الشیخ منہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مطلب ایک دن میں کتنا لکھا کرتے تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے بھی تھے, لکھواتے بھی تھے, لیکن جو لکھتے تھے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ, تو کبھی کبھار ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے مطلب پڑھتے پڑھتے وہ عبارت کہاں ہے یہاں ہے جو ڈھونڈتے تھے, اس سے زیادہ تیز نظر اور اس سے زیادہ واقفیت ان کی تھی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کس موضوع سے متعلق کہاں لکھا ہے, کیا لکھا ہے, کس پس منظر میں لکھا ہے, اتنی ان کی گہری نظر تھی ان کی. بلکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اذا غاب شیء عنہ, اذا غاب شیء منہ, یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب ان کی لکھی ہوئی چیز کوئی غائب ہو جاتی, کبھی ہوتا نہیں کہ انسان اتنا مصروف ہے کہ میں کہاں لکھا تھا, وہ کہاں لکھا تھا, کیا کہاں, جیسے استخرج لہ, تو وہ نکال کر کے دیتے تھے کہ آپ کی وہ تحریر ہے, آپ کی یہ تحریر ہے. اتنی گہری نظر تھی ان کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تحریرات پر, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تحریروں پر, ابن رحمہ اللہ کی مصنفات پر, عبداللہ ابن رشیق رحمہ اللہ. بہرحال تو ان کی فرمائش پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان آیتوں کی تفسیر املا کروائی جو عام طور پر اہل علم کے لیے حل طلب معاملہ رہا ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تفسیر کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ کی تفسیر سے متعلق آ گئیں اس پہلو سے کہ وہ آیتیں جو خاص طور پر حل طلب ہیں ان آیتوں کی تفسیر الگ سے جو املا کروائی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. ان میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. اس آیت کریمہ میں اہل علم نے دو طرح سے اشکال پیش کیا ہے. ایک, اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم کس اعتبار سے, وہ انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں بتاؤں گا. اور دوسرا اس آیت کریمہ کی اعراب ترکیب سے متعلق کہ یدعو لمن, وہ جو لام ہے نا اس لام کو حل کرنے سے متعلق کتنے اقوال ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے. تو اس کو بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ, طلبہ کے لیے فائدہ ہوگا. اور جو ہے اس آیت کریمہ کے معنی مفہوم کے اعتبار سے کیا مشکل جو ہے کس طرح کی مشکل کا سامنا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور اہل علم نے اس سلسلے میں کیسے جوابات دی ہیں, کیا باتیں پیش کی ہیں, وہ بھی باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والی نشست میں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ہمارے کل معاونین, مشاہدین, ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. خصوصی طور پر ہمارے عنایت ابن یونس بھائی کو, عنایت ابن فیاض بھائی کو بنگلور دروس کے, جو بارش بھی تھی اور میں خود منع کر رہا تھا, آپ آئے, اللہ جزائے خیر دے. رات کے 8:30 ہو رہے ہیں اور آپ نے خصوصی توجہ دی اور جو ہے ریکارڈنگ کی. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں, آپ کے مال میں برکت دے, بے نیازی عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے, مفید بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.